الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ وہ شخص بھی کر سکتا ہے کہ جس کی بیوی اس کی نافرمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص بھی کر سکتا ہے، یا کہیں جائز محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جائز محبت یعنی شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت ہو، ناجائز نہ ہو، جو کہ آج کل کے اس دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر جناب علی دھوکے بازیاں، فراڈیاں، مطلب پرستی، یہ نہ ہو۔ جائز محبت ہو جو اللہ کے رضا کے لیے ہے۔ اگر اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص بھی کر سکتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے کہ اس کا شوہر، اس کی عادتیں خراب ہیں، اگر وہ اپنے شوہر کی عادتیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے تب بھی یہ کر سکتی ہے، لیکن عادتیں اگر ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو اس اسم اعظم کو اس کا ورد 7 دن تک کر کے، جتنی مرتبہ میں بتاتا ہوں شرائط کے بعد اس کا طریقہ کار، پھر اس کو پانی پر پلائے گی، یعنی کہ بری عادت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت کی بری عادت ہے تو شوہر یہ بھی اس کی بری عادت ختم کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ مرد اور عورت کی اگر محبت ہو نا تو اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے اس گھر کے اندر جہاں میاں بیوی آپس میں محبت رکھتے ہوں۔ تو یہ درمیان کے اندر جناب علی اس طرح کے نچاکیاں یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ سکون پیار سے رہیں گھر کے اندر، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، یہ بھی شرط پوری کرنی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر کے اندر بے برکتی نہیں رہتی، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو صبح کے ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اگر صبح کے ٹائم بالفرض ٹائم نہیں ملتا تو کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ شرط بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اجر بھی ملے گا، اور اس کے بعد دعا بھی کریں انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اپنے جو روٹھے ہوئے ہیں ماں باپ، بہن بھائی، والدین یا قریبی رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منائیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش لازمی کریں۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ صدقہ، اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کیا کریں، کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ صدقے سے ہر مصیبت ٹل جاتی ہے۔ صدقہ انسان کو دکھ تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے مولا کریم اس کے لیے ایک راستہ پیدا فرما دیتا ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ صدقہ لازمی کریں، اور اس شعبان رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اس ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ ایک تو مسجد کا کام بھی زیر تعمیر ہے،
اور مسافر طلباء روزہ بھی رکھیں گے، ان کے روزے بھی رکھوائیں، ایک اجر ہے انسان کے لیے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں، گھر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ ادا کرتے ہیں روزے کا، اپنے روزے طلباء کو رکھوائیں، اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ ایک تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور دوسرا ان پہ خرچ کرنے سے آپ کا وہ دیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور خیرات کے لحاظ سے، صدقے کے لحاظ سے، مسافر طلباء کے راشن پانی پہ خرچ کریں۔ آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ۔ تو کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ دین کے طالب علم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اس میں خرچ کریں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس تھوڑے کا بھی ثواب جب آپ قبر میں دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی آگے ہو، ہر حال میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اسم اعظم کا ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص جس کی بیوی نافرمان ہے تو آپ اس اسم اعظم کو، یہ اسم اعظم کون سا ہے؟ یا مانعو، یا مانعو، جس کی بیوی نافرمان ہے، تو اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، روزانہ 100 مرتبہ 11 دن تک پڑھے، انشاءاللہ العزیز بیوی کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہو جائے گی۔ اگر شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے تو پھر بیوی اس اسم اعظم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گی اپنے شوہر کے تصور کر کے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہر قسمی شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یا جائز محبت کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس اسم اعظم کو روزانہ 541 مرتبہ، اگر شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں 541 مرتبہ، دن کے وقت یا رات کے وقت کسی ٹائم بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 541 مرتبہ پڑھیں 11 دن تک، انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی کی بری عادتیں چھڑوانا چاہتے ہیں کہ یار یہ فلاں شخص، اس کی جو بری عادتیں یہ ختم ہو جائیں، تو پھر اس اسم اعظم کو 7 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ بری عادتیں اس کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔